إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے. اور پھر درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری انسانیت کو ایسا راستہ بتلایا جس پر عمل کر کے وہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ کے تمام اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، ائمہ اعظام پر، اور جن جن لوگوں نے بھی اس دین کی خدمت کی اور جو اس دین کے صحیح راستے پر قائم و دائم ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان تمام پر نازل ہوں. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جمعے کا یہ خطبہ بڑا ہی مختصر سے وقت میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا وقت بڑی مشکل سے نکال پاتے ہیں، کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دے رکھی ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ ایسی باتیں کہی جائیں، سنی جائیں جو دونوں کے لیے ہدایت کا باعث ہو جائے، اور دونوں کے لیے وہ باتیں کارگر ہوں، سود مند ہوں، ان باتوں سے ان کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میں نے سوچا کہ آج کے اس جمعے کے خطبے میں مومن، صحت اور بیماری کے بیچ، ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں اسے عطا ہوتی ہیں، جیسے حدیث میں کہا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، جس میں کہا گیا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو مومن کو عطا ہوتی ہیں، لوگوں کو عطا ہوتی ہیں. ایک الصحہ، صحت ہے، ہیلتھ ہے، والفراغ، دوسرا فری ٹائم ہے جو انسان کو عطا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ سمجھ سکیں. اسی لیے کہا گیا الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء. صحت ایک کراؤن ہے، تاج ہے صحت مند آدمی کے سر پر. اس کو وہی آدمی دیکھتا ہے جو بیمار ہے. بیمار آدمی کو پتا چلتا ہے کہ ہیلتھی آدمی کیسے ہوتا ہے اور اس کی ہیلتھ کیسے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی تم قدر کرو. مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، بے قدری کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ صحت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم قمسا قبل قمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، جس میں کہا صحتک قبل سقمک، تمہاری بیماری آنے سے پہلے تمہاری صحت کو غنیمت جانو. دیکھو اپنے معاشرے میں، دیکھو اپنے علاقے میں موجود بیماروں کو دیکھو، ہاسپٹلز کو دیکھو. کوئی بیمار دیکھنا چاہتا ہے لیکن آنکھ اس کی دکھائی نہیں دیتی،
اور وہ کچھ پکڑنا چاہتا ہے، ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہی، اپنے پیروں سے چل کر مسجد آنا چاہتا ہے لیکن پیروں میں وہ طاقت نہیں رہی، کمر جھک نہیں پاتی اور وہ جھک کر سجدہ نہیں کر پاتا، اور وہ تڑپتا ہے کاش میرے اندر بھی وہ صحت ہوتی، میرے جسم میں وہ طاقت ہوتی، میں ویسے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ کتنے ایسے ہیں جو اس بات کی دعا کرتے ہیں، اے کاش ہمارے پاس کچھ فری ٹائم ہوتا، ہمارے وقت میں اتنی گنجائش ہوتی، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے، یا کچھ نوافل پڑھ لیتے، فرض نمازوں کے علاوہ کچھ اور کر لیتے، لیکن ان کا وقت انہیں ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے کہا مغبون فیہما کثیر من الناس۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ یہ دو نعمتیں ایک ساتھ بندوں کو نہیں ملتی، صحت اور فری ٹائم، فراغ، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ملتے۔ کتنے ایسے ہیں اس کے لیے صحت، الصحت والفراغ، بہت سارے ایسے ہیں۔ مال جو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، مال کمانے کے لیے اپنے صحت کو گنوا دیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے اور تب جا کر اسے فری ٹائم ملتا ہے، لیکن وہ اس فری ٹائم کے لیے اپنے صحت کو گنوا دیتا ہے، صحت کو کھو دیتا ہے، صحت اس سے چھین جاتی ہے۔ لیکن اگر دو نعمتیں اگر کسی کو مل جائیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے اور بہت ہی نصیبے والا آدمی ہے، اور آدمی ان نعمتوں کی قدر کرے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے تعلق سے لوگ پوچھے جائیں گے کہ ان دونوں نعمتوں کی تم کہاں تک قدر کرتے ہو۔ تو دوستو عزیزو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کو عطا ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے، اپنے فضل سے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام صائب صحابیہ تھیں، آئیں، بخار سے کانپ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ام صائب، اے ام صائب کیا تم ایسے کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا الحما لا بارک اللہ فی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ام صائب ایسا مت کہو، بخار کو گالی مت دو، بخار ایسے ہے جو آتا ہے تو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زکام ہے، یہ تو بخار کی بات ہے، سردی کی بات ہے، کھانسی کی بات ہے، جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑا سا بلند درجہ رکھا ہے، اور اس بلند درجے تک آپ اپنے اعمال سے پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ بیماریاں بخار ہیں، سر درد ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، ایسے بخار ہیں جو آدمی کو مبتلا ہوتے ہیں، آدمی اس میں صبر کرتا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دی ہے مصیبت کی شکل میں وہ تو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دی دیجیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اگر ان کو مصیبت پہنچتی ہے اپنی صحت میں، بیماری کی شکل میں، بخار کی شکل میں، سر درد کی شکل میں، یا اس سے بھی بڑی کوئی بیماری کی شکل میں، تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات، اللہ تعالیٰ تین بدلے انہیں عطا فرماتے ہیں، اولئک علیہم صلوات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں ہیں، ورحمہ، اور ان پر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرو گے تو مصیبت ایک مصیبت ہے، اگر صبر نہیں کرو گے تو مصیبت دوہری مصیبت ہے، ڈبل مصیبت۔ ایک تو مصیبت جو آئی وہ، دوسرا جو آپ نے صبر نہیں کیا اس کو کچھ اور کہہ دیا، اس طرح دوہری مصیبت کا شکار آدمی ہو جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں کو کیسے ڈیل کرتے تھے،
کیسے ان مصیبتوں سے نمٹتے تھے، ہمارے لیے بہترین اسوہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری آتی، کوئی عارضہ ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے اور دم کرتے، یعنی میں پڑھ کر آپ پر دم کرتی، اور چونکہ مجھ سے آپ کا ہاتھ مبارک تھا اس لیے میں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ آپ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں بہن اور بھائی، جب کوئی سر درد آئے، بخار آئے، ایسا سوچتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اویلیبل ہے، کون سے میڈیکل شاپ میں جانا ہے، کیا دوا لینی ہے، پہلے آدمی یہ کرے، وہ تو دوا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا یہ کیا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر جو چھوٹے بچے تھے دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر او من کل عین من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دعا وہ دعا ہے جس کو پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر دم کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں اور بہنوں، عزیزوں، کبھی ہمارے حاشیے خیال میں بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا التزام کیا ہے، اپنے بچوں پر ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ دعائیں بتلاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حضرت حسین پر جو دعا پڑھی، حضرت حسن پر جو دعا پڑھی، ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو دعا پڑھی، آدمی اس دعاؤں کا التزام کرے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا۔ حضرت حسن، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن حدیث بتائی ہے جو عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے جسم میں عافیت عطا فرما۔ حدیث حسن ہے، شیخ البانی نے حسن بتایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ایسے دعا فرماتے تھے اور بار بار آیتوں کو پڑھتے تھے۔ آدمی ان آیتوں کو پڑھے اور اپنے جسم کو شیطان سے، بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرے، اور بہترین شکل جو ہمارے ساتھ آتی ہے وہ آدمی ان دعاؤں کا التزام کرے۔ اور اسی طرح کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان اپنے جسم کو ان بیماریوں سے، بلاؤں سے بچاتے تھے، یہی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری ان مجلسوں میں شاید کوئی ایک ایسا ہو جو کہے کہ میں بالکل فٹ ہوں، مجھے کوئی عارضہ نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کوئی النس نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کو اپنا اپنا عارضہ لگا ہے، اپنے اپنے طور سے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسے علاج کیا؟ تو جیسے ہم نے کہا، بات بڑی تفصیل ہے، اس کے لیے کہا کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعاؤں کا لحاظ کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیزوں سے بھی اپنا علاج کرواتے تھے۔ صفائی ستھرائی، بالکل پاک و صاف رہنا، بالکل پاک و صاف رہنا، اور اپنے بالوں میں تیل لگانا اور آنکھوں میں سرما لگانا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو عید میں ایک مرتبہ سرما لگا لیتے ہیں تو لگا لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ شیخ صاحب اب سرما کہاں ملتا ہے، آپ سرما لائیں گے بھی تو اصلی سرما کہاں سے لائیں گے؟ لیکن میرے نبی نے سرما لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سنت مبارکہ ہے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالوں پر تیل لگاتے تھے، جیسے حدیثوں میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے من کان لہ شعر فلیکرم، جس کے آدمی کے بال ہوں وہ حدیث کی صحت اللہ میں نہیں جانتا لیکن نقل کر رہا ہوں، لیکن جیسے کہا کہ آدمی بس اتنا تو سوچے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث اس کے علاوہ ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں تیل لگایا ہے اعتکاف کے موقع پر، حدیث صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح نہ ہو تو وہ تو حدیث صحیح ہے جس میں ہے کہ آپ کی بیوی ام المؤمنین نے آپ کے سر میں تیل لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں تیل لگایا، صحت کی نظافت کا خیال کیا اور آنکھوں میں سرما لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ تمام بیماریوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی تھوڑا کم کھائے، آدمی تھوڑا کم کھائے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا آدمی جب زیادہ کھا لیتا ہے تو پانی پینے کے لیے جگہ نہیں رہتی، اور جب پانی نہیں پیتا ہے تو اس کا سانس کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ علامت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی مختصر کھائے، اور مختصر کھانے سے اس کی عبادت میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں اور اس کا جسم بھی صحت مند رہتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں نقل کیا کہ کچھ باتیں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً سنیں گے کہ اس سلسلے میں کہا کہ سب سے پہلا علاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماریوں کا کیا، اس میں کہا التداوی بالحاء علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا کرتے تھے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا فرماتے تھے، زیادہ سے زیادہ بیماری کی شفا کے لیے دعا فرماتے تھے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کہیں شکایت ہو، دکھ رہا ہو، جیسے حسن روایت میں کہا کہ وہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، وہاں ہاتھ رکھے جہاں تکلیف ہے، اور پھر وہ دعا کرے 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کہا کہ اگر وہ یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ ضرور اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ صحیح حدیث جس میں کہا گیا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں کہا بسم اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو تکلیف ہے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین نے پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او وعین حاسد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین نے پڑھ کر دم کیا۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں، اور بیماری جس کا ہم میں سے اکثر لوگ شکار ہیں، لیکن اس کا حل، اس کا علاج ہم قرآن و حدیث میں تلاش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے علاج کرتے تھے، اور جیسے سورہ فاتحہ اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر علاج کیا۔ وَأَعْظَمُ آیَةً فِي الْقُرْآنِ، قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، وہ پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، قرآن آپ کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جہاں وہ کفر کے لیے، نفاق کے لیے شفا ہے، وہاں ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں، تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن اس سے علاج حاصل کرنے والے کہاں ہیں؟ سورہ فاتحہ ہم میں سے کتنوں کو یاد نہیں ہے؟ آیت الکرسی کتنے لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ آپ اس سے علاج کیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ جیسے کہا سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ والمعوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو پڑھیے اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کو سنے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اسی لیے عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، کہا کہ التداوی بقیام اللیل، جہاں قرآن سے آدمی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، وہیں آدمی
तहज्जुद की नमाज से भी बीमारियों का इलाज करे। क़ियामुल लैल मुख्तसर पढ़े, रात की नमाज आदमी मुख्तसर पढ़े, लंबी पढ़ने की ताकत नहीं है, बीमार है, लेकिन मुख्तसर पढ़े। चूंकि सही मुस्लिम की हदीस है, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों रात की नमाज पढ़ो। अब अगर कोई कहे कि शेख साहब दिन की नमाजें पढ़ना हम पर भारी है, हम रात की नमाजें कहां से पढ़ें? अगर हम रात की नमाजें पढ़ेंगे तो रात का लाने वाला ये तौफीक देगा कि दिन की नमाजें भी हमसे नहीं छूटेंगी। मैं जानता हूं हम में से बहुत सारे ऐसे नेक लोग हैं, ऐसे सालिहीन हैं, ऐसे मुत्तकीन हैं जो रातों को तहज्जुद जरूर पढ़ते हैं। बहुत कम मुसलमान होंगे जिनसे फर्ज नमाजों में गफलत होती है, वरना कोई मुसलमान फर्ज नमाज हरगिज नहीं छोड़ता, इसका हम यकीन है। और छोड़ने वाला मुसलमान बाकी रहता कहां है? जो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दे, फर्ज नमाज का मुनकिर हो, फर्ज नमाज का इनकार कर दे, वो इस्लाम में कहां बाकी रहता है? दोस्तों अजीजों, ये दूसरी चीज थी जिसके बारे में कहा अत्तदाबी बिक़ियामिल लैल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में कहा, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन, रात की नमाज की पाबंदी करो, क़ियामुल लैल जरूर पढ़ो, इसलिए कि नेक लोगों की आदत है। व मक़रबतन लकुम इला रब्बिकुम, क़ियामुल लैल रात की नमाज आपको तुमको तुम्हारे रब से करीब कर देगी। व मुकफ़्फ़रतन लिस्सय्यिआत, कहा कि ये गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और ये गुनाहों से तुमको रोकती है। व मतरदतन लिद्दाइ अनिल जसद, व मतरदतन लिद्दाइ अनिल जसद, कहा कि ये क़ियामुल लैल तुम्हारे जिस्मों से बीमारियों को भगा देगी, बीमारियों को दूर कर देगी। कोई शक है? सही मुस्लिम की हदीस है। अगर इसको भी हम न माने, इसके लिए बहाने तलाश करें, तो ये चीज हमारे लिए मुफीद साबित नहीं होगी। इंशाअल्लाह कुछ बातें इंशाअल्लाह हम अगले जुमे के खुतबे में जरूर बताएंगे कि दो बातें हमारे साथ थीं। एक, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की सूरतों से अपनी बीमारी का इलाज किया, दुआओं से इलाज किया, और इसी तरह दूसरा इलाज जो हमने बताया वो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामुल लैल से अपनी बीमारियों का इलाज किया। इसके अलावा कुछ बातें, मैं अशर ज़िलहिज्जा की इब्तिदा हो रही है और ये सारी चीजें 10 डेज ऑफ ज़िलहिज्जा जो आने वाला महीना है उसके ताल्लुक से हमारे खुतबात गुज़िश्ता सालों में हो चुके हैं। सारी चीजें हमारे IRGC के मरकज़ इब्नुल क़य्यिम के वेबसाइट पर मौजूद हैं, सारे जुमे वहां महफूज हैं। जो हजरात सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। मैंने नहीं चाहा कि दोबारा उसी को रिपीट करूं, लेकिन फिर एक बार आपकी याद दहानी के लिए मैं सुना देना चाहता हूं कि हम अशर ज़िलहिज्जा में दाखिल हो रहे हैं। अभी इस महीने की 25वीं तारीख है, 24 या 25वीं तारीख है, चूंकि मुझे नजर नहीं आता है, लेकिन आप देखें कि अभी 4 दिन में नया महीना हमारे पास आने वाला है और ये 10 ज़िलहिज्जा के 10 दिन बड़े ही मुबारक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम, जैसे भी कह लीजिए। इसीलिए सलफ कहते हैं कि रमजान के अशरे के आखिरी 10 रातें अफजल हैं और ये 10 दिन अफजल है। रमजान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 रातें जितनी फजीलत वाले हैं उतनी ही फजीलत इन 10 दिनों की है। अब इन 10 दिनों के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आपके पास क्या है? इसकी अहमियत वाज़ेह है और इसीलिए सलफ के बारे में आता है कि हमारे सलफ 10 दिनों का बड़ा एहतमाम करते थे। एक मुहर्रम के 10 दिन, दूसरे ज़िलहिज्जा के 10 दिन और रमजान के अशरे के आखिरी 10 दिन। इन 10 दिनों के हमारे सलफ बड़ा एहतमाम करते थे। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए खुसूसी इसमें यौम आरफा का दिन भी रखा है, 10 ज़िलहिज्जा कुर्बानी का दिन भी रखा है। हम में से, आप में से कितने ऐसे हैं जो इन 10 दिनों के लिए तैयार हो जाएं? इन 10 दिनों में आपको और मुझे करना क्या है? कहा कि जो कुर्बानी देने वाला हो वह अपने बाल और नाखून अभी से कटवा ले, ताकि वो फिर जो कुर्बानी देना चाहता है, और फिर इन 10 दिनों में आदमी अल्लाह ताला का ज्यादा जिक्र करे,
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فی ایام معلومات، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کریں. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جاتے، زور سے تکبیر کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے صحابہ کرام ان کی آواز پر تکبیر کہتے، سارا بازار تکبیر سے گونج جاتا. یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، منتھ آف ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ابھی 4 دن کے بعد آ رہے ہیں، ان 10 دنوں کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور عرفے کا دن کا روزہ بھی رکھیے. اور اس کی فضیلت بتائی گئی کہ 2 سال کے گناہ، جو سال جا رہا ہے اور جو سال آنے والا ہے، دونوں سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوں. اس کے لیے الگ تپسیا کرنی پڑے گی، اس کے لیے استغفار کرنے پڑے گی، وہ بات الگ ہے. دوستو عزیزوں، یہ 10 دنوں کی اہمیت ہے، خصوصیت ہے، اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. جیسے سعید بن جبیر اور دوسرے تابعین اور تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کا بڑا اہتمام کرتے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور روزہ رکھتے، اور اس لیے کہ ان 10 دنوں میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. ان 10 دنوں کا استقبال کریں. کیسے استقبال کون کیسے کر سکتا ہے، یہ اس کی عظمت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع اور آپ کو دے رہا ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ کے 10 دن آپ کے پاس آ رہے ہیں. ان 10 دنوں میں جیسے کہا حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ بڑے ثواب کے کام ہیں، اس لیے کہ اس میں یوم الترویہ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، اور جو حج پر جو حاجی جا رہے ہیں، ہم ان کی سلامتی کے لیے اور سفر کی آسانی کے لیے ضرور دعا کریں. انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے جمعے کے خطبوں میں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے سائے رحمت میں رکھے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو جنت نصیب فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین، زمین کے کونے کونے میں جہاں جہاں تیرے بندے پریشان ہیں، کلمہ کہنے والے پریشان ہیں، یا اللہ ظالم جابر طاقتیں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یا اللہ ان ظالموں سے تو انتقام لے. یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ان کے لیے تو بہترین سہارا دینے والا بن جا. اے الہ العالمین تمام مسلمانوں پر رحم فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف.